اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں۔ نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کے جب بھی تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ ہوں میں رگے جاں سے بھی قریب، تو کہتا ہے کہ ہوں میں رگے جاں سے بھی قریب، پھر کیوں پریشان آج کا انسان دیکھتا ہوں۔ بزرگان محترم، آج کی مجلس میں بسم اللہ کے تعلق سے ہر ہفتے یعنی جب پیر کا دن ہوتا ہے تو کچھ باتیں پیش کی جاتی ہے، تو اسی تعلق سے آج بھی کچھ باتیں پیش کرنی ہے۔ کہنی ہے ایک بات بھائی سعد اللہ سے، ویسے تو وہ دادا کی عمر کے ہیں، لیکن چونکہ شہر میں وزن بٹھانے کے لیے اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کہنی ہے ایک بات یہ بھائی سعد اللہ سے، کرنا ہے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے۔ کیونکہ یہ بھی سعد اللہ ہے تو بسم اللہ کے ہم وزن ہوا۔ پڑھ کر بسم اللہ جو بھی حرکت ہوتی ہے، پڑھ کر بسم اللہ جو بھی حرکت ہوتی ہے، خدا کی طرف سے اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ پڑھ کر بسم اللہ جو بھی حرکت ہوتی ہے، خدا کی طرف سے اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ بغیر بسم اللہ جو کام بھی کیا جاتا شروع ہے، بغیر بسم اللہ جو کام بھی کیا جاتا شروع ہے، نہیں ہوتا اس میں آدمی سرخرو ہے۔ بہرحال تو بسم اللہ کے تعلق سے حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جو بھی اچھا کام شروع کرو تو کس سے کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے وہ شروع کرو۔ کہیں آدھی بسم اللہ کا ذکر ملتا ہے اور کہیں پوری بسم اللہ کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اس میں راز، فلسفہ اور حکمت کیا ہے کہ ہر کام کا آغاز، ہر اچھے کام کی شروعات، بگننگ یہ بسم اللہ سے کی جائے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، کیونکہ جو بھی اچھا کام کرے گا تو بسم اللہ وہ پڑھے گا تو گویا کہ اس کی زندگی ذکر اللہ والی ہوگی، اس کے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کی یاد یہ مستحضر رہے گی۔ تو بہرحال حدیث پاک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام ایسے بیان کیے ہیں
کہ جن میں حضور نے خود بسم اللہ پڑھ کر مجھے اور آپ کو بتلایا کہ بھائی فلاں کام سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھی جائے، لیکن میں پہلے شروعات میں قرآن کریم کے اندر 3 باتیں اور 3 کام اللہ رب العزت نے ایسے بیان کیے ہیں کہ جس میں بسم اللہ کے پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو پہلے ہم قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو 3 مقامات ذکر فرمائے تو اس کو سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العزت نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں 1 سے زائد مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ ایک پوری سورت بھی سورہ نوح سے جو ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ 12ویں پارے میں جو سورہ یونس ہے 11ویں پارے کے اخیر سے شروع ہوتی ہے، تو ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ تو دیکھیں یہاں فرمایا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ یہاں پوری بسم اللہ نہیں آئی ہے، آدھی بسم اللہ۔ پوری بسم اللہ تو سعد اللہ صاحب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری بسم اللہ، لیکن یہاں آدھی بسم اللہ پڑھنے کو فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، بہت مختصر میں خلاصہ بیان کروں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کشتی بناؤ۔ اب اللہ رب العزت کا حکم تھا، انہوں نے کشتی بنانا شروع کیا۔ لوگ بھی دیکھتے تھے کہ یہ کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کشتی حسن بھائی کہاں چلائیں گے، کہ پانی کا تو وجود نہیں ہے، پانی تو ہے نہیں، اور یہ جو ہے کشتی بنا رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا، نبی تھے وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بھی حکم الہی ہو، چاہے کوئی کتنا ہی مذاق اڑائے، آدمی کو اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی ہے، ہو سارا جہاں ناراض پرواہ نہ چاہیے، ہو سارا جہاں ناراض پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے، تو اس نظر سے کر اب یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی لوگ چاہے ناراض ہو جائے، لوگ چاہے مذاق اڑائے، لیکن حکم الہی ہے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اقبال نے اسی بات کو ایک اور انداز میں کہا ہے، بہار ہو کہ خزاں مجھے ہے حکم ارزاں، لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال وہی جو ہے وہ بات ہے۔ تو خیر حضرت نوح علیہ السلام بناتے رہے کشتی، لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ پانی تو ہے نہیں،
حسن بھائی تو یہ کشتی چلے گی کہاں؟ تو اللہ رب العزت نے ایسا پانی جو ہے وہ چھوڑا ہے اور پانی کو حکم ملا ہے تو دیکھ کے وہ پھر پانی پانی ہو گئے اور پانی نے ان کے وجود کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا لے لو، کشتی میں کیا کرو، ہر چیز کا جو ہے وہ جوڑا جوڑا لے لو۔ اور جب کشتی میں اشرف بھائی بیٹھے تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ پڑھنے کو فرمایا۔ یہاں مفسرین یہ لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدھی بسم اللہ ہے، بھائی محمد غور کیجیے، آدھی بسم اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ پڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام تو خیر نبی تھے ہی تھے، تو جو لوگ اس میں موجود تھے ان سب کی جان بچنے کا سبب بن گیا۔ تو جب آدھی بسم اللہ نے دنیاوی ہلاکت سے بچا لیا، ڈوبنے سے بچا لیا، سخت طوفان سے بچا لیا، تو اگر مسلمان پوری بسم اللہ پڑھے گا تو کیا حال ہوگا؟ لیکن بات وہی ہے سعد اللہ صاحب کہ یقین چاہیے کہ میں یہ پڑھوں گا، میرے نبی نے جو اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جو برکات بیان فرمائی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، میرے اللہ کی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ برسوں فلاسفی کی چنی و چنا رہی، برسوں فلاسفی کی چنی و چنا رہی، مگر خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی۔ خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ تو آدھی بسم اللہ نے جو ہے وہ یہ کام کر دیا ہے۔ تو یہاں علماء نے لکھا کہ یہ جو سفر تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، وہ کس کا سفر تھا؟ کشتی کا سفر تھا، سمندری جہاز جس کو کہتے ہیں، تو وہ پانی ہے تو سمندری جہاز ہی ہو گیا۔ تو پہلے سمندری جہاز سے لوگ سفر کرتے تھے، حج کے لیے بھی جاتے تھے، عمرہ کے لیے بھی جاتے تھے، تو حافظ صاحب کس سے جاتے تھے؟ ہے نا؟ ہاں، ہماری طرف تو سورت شہر ہے، تو سورت کے اندر آپ نے ایک جگہ کا نام سنا ہوگا جس کا نام ہے حسن بھائی مکئی پول۔ کیا نام ہے سورت میں جگہ جس کا نام ہے مکئی پول۔ آپ پرانی تاریخ اٹھاؤ، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مرور زمانے کی وجہ سے نام کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، بہت سی مرتبہ وہ بگڑ جاتا ہے، کچھ کا کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کھچڑی کھچڑا بن جاتی ہے۔ تو ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، ان کے حالات میں لکھا ہے حضرت کے قدم مبارک بھی گجرات کی سرزمین پہ پڑے ہیں، سورج جو ہے حضرت تشریف لائے ہیں، اور حج کا جو سمندری جہاز سے حضرت نے سفر کیا ہے وہ سورت سے کیا ہے۔ ہماری طرف جو ماشاء اللہ، اس لیے سعد اللہ صاحب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں گجرات کا ہوں، حضرت تھانوی نے لکھا ہے، حضرت تھانوی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے 100 اہم سبق۔ کتاب کا نام کیا ہے بھائی محمد؟ یہ سبق یاد رکھیو، 100 اہم سبق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے گجراتیوں کی یہ تعریف کی ہے کہ یہ دین کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، اور گجراتیوں کو جو دین سے اور اللہ والوں سے محبت ہے پورے انڈیا کے اندر حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ حسن بھائی جونی سویچ بند نہیں ہوئی، આજે હાફેઝ ઇમ્તિયાઝ નહીં મળે, દેખ જોયા હોજે
گرو. تو حضرت تھانوی نے جو ہے یہ لکھا ہے، اور حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، ماضی قریب میں انتقال ہوا، اللہ مرحوم کو غریب کے رحمت کرے. فرمایا کہ گجراتیوں کے اوصاف یہ ہے: کمائیں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے، دین کے کاموں میں لٹائیں گے. کیا لکھا کہ گجراتیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے، کمائیں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے اور دینی کاموں پر دل کھول کے لٹائیں گے. اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، سابق محتمیم دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ، حضرت کا ملفوظ اپنے بڑوں سے سنا. مفہوم یہ ہے کہ جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ یہ لوگ جہاں بھی گئے 4 چیزیں لے کر گئے: مکتب، مدرسہ، مسجد. یعنی ایک ہی ہے مدرسہ مکتب، مدرسہ مسجد، کڑی کھچڑی اور سموسہ. اشرف بھائی کہ گجراتی جہاں گئے تو کیا ہے بھائی عمران کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ لے کر گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کرم رہا ہے. کیوں؟ گجرات میں یہاں سے لوگ حج میں جاتے تھے، بڑے بڑے اللہ والے گجرات میں تشریف لائے. ان کے مبارک قدم، اس کا یہ اثر ہے کہ دینداری ماشاء اللہ پہلے سے، اور جہاں کہیں گئے وہ دین کی فکر جو ہے وہ لے کر گئے. اور بھروچ کے اندر ایک علاقہ ہے، گجرات میں ہے بھروچ، باڑ بوت، کیا نام ہے؟ ہاں، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی سمندری راستے سے تشریف لائے تھے اور وہاں ان کی گجرات میں تشریف آوری ہوئی ہے. آج بھی آپ جائیں وہاں آپ کو کچھ قبریں بھی ملے گی. اور تابعین بھی تشریف لائے، تبع تابعین بھی. رادیر کے اندر حجیرہ مسجد ہے، حجیرہ مسجد کے ساتھ ہی حافظ یوسف کو معلوم ہے بڑا قبرستان ہے جس کا نام ہے گورے غریباں. گورے غریباں کے اندر تبع تابعین کی حسن بھائی قبریں موجود. آج بھی اگر کبھی جانا ہو تو جا کر دیکھیے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ سے فتاوی رحیمیہ میں ایک سوال کیا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یہ جو نسبت کی جاتی ہے قبروں کی تبع تابعین کی طرف کہ راندیر کے گورے غریباں میں ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ برسوں سے راندیر میں جو ہے مقیم رہے ہیں. تو حضرت نے بھی فرمایا، اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں میں نے جو ہے میرا تو یعنی حضرت کا جوانی کا دور تھا، فرمایا کہ بڑے بوڑھوں سے یہ بات جو ہے وہ سنی ہے. تو فتاوی رحیمیہ کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے. بہرحال تو یہ اللہ والے آتے رہے تو اس کا جو ہے وہ یہ اثر ہے. کہتے ہیں کہ گجرات کے اندر ایک علاقہ ہے، میں کسی وجہ سے نام نہیں لیتا، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری گجرات میں ہوئی ہے. تو اشرف بھائی کہتے ہیں کہ جس پٹی سے اور علاقے سے شیخ الاسلام کا گزر ہوتا رہا اور گزر ہوا، ہماری طرف بھی یہ بدعت کا گڑھ تھا، ہمارا علاقہ بھی، لیکن صرف حضرت کے گزرنے کی وجہ سے اور قدم مبارک جو ہیں وہ پڑے ہیں سرزمین گجرات میں، اور جس حصے میں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بدعتوں کو ختم کر دیا. محنتیں ہوئی ہے، بعد میں محنتیں بھی جو ہیں وہ ہوئی ہے اپنے طور پر، ایسا نہیں کہ بغیر محنت کے، لیکن کہتے ہیں کہ آج بھی جس طرف سے گزر نہیں ہوا وہاں بدعتیں جو ہیں وہ موجود ہے بدعت. بہرحال تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ سورت کے اندر جو مکئی پھول ہے تو سعد اللہ صاحب اس کا نام تھا اصل میں باب المکہ. اس کا نام کیا تھا؟ باب المکہ، یعنی مکہ جانے کا دروازہ. کہ یہاں سے جو ہے گیٹ وے آف انڈیا جیسے بولتے ہیں، تو یہ گیٹ وے جو ہے وہ تھا کہ یہاں سے مکہ جانا. اور اس زمانے میں جو جہاز چلتا تھا بھائی محمد، اس کا نام بھی تھا محمدی جہاز.
لوگ حج میں جا رہے ہیں نا سعد اللہ سے. ہاں ان کے والد کا تو انتقال ہی ہوا ہے سمندری جہاز میں سعد اللہ صاحب کے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اخروی اعتبار سے ان کے والد کو دیا کہ لاش اسی میں دفنایا گیا. ہاں پانی کے اندر کیا کرے سمندری جہاز میں. ہمارے اکابر میں ماضی قریب میں حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا بھی حرمین شریفین کا سفر تھا. تو سمندری جہاز سے جا رہے تھے, انتقال ہو گیا تو حضرت کی ناش مبارک کو بھی پانی میں سمندر کے اندر گہرائی میں اتار دینا پڑا. وقت پہ جو ہے وہ کانٹیکٹ نہیں ہو پایا حکومت کا جو محکمہ تھا ان سے. تو خیر, اور حضرت بہت دن پہلے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جوجیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ حضرت کا حرمین شریفین کا سفر ہونے والا تھا, سب تیاریاں جاری تھی. کچھ دن پہلے سے حضرت یہ شعر گنگناتے رہتے تھے, پھول کیا ڈالو گے تم تربت پہ میری. شاعر کہتا ہے پھول کیا ڈالو گے تم تربت پہ میری, تم سے تو خاک بھی نہ ڈالی جائے گی. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان جانے والی جائے گی. پھول کیا ڈالو گے تم تربت پہ میری, تم سے تو خاک بھی نہ ڈالی جائے گی. ہم خاک ڈالتے ہیں نا, 3 جو ہیں لبے بھر کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. فرمایا تم سے یہ بھی نہیں ہوگا. اصل میں حضرت کو اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں ملنے آئے ان کو, اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جوجیوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ صاحب سناتے تھے کہ بمبئی جو ہیں وہ کیپٹل تو دہلی ہے انڈیا کے اندر, لیکن تجارت کا مرکز آج بھی بمبئی ہے. ہاں آج بھی جو ہے وہ بمبئی ہے تجارت کا مرکز. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہر چیز کی بمبئی میں دکان تھی, دکان معرفت نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ دکان حسن بھائی معرفت نہیں تھی. حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہاں پہ ٹھہرے تو فرمایا دکان معرفت بھی کھل گئی. جانتے ہیں نا, یعنی تصوف صحیح معنی میں رائج نہیں تھا. حضرت وہاں ٹھہرے تو مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت دعا فرمائے داخلہ نصیب ہو جائے. تو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت وہ تو ہوگا, آپ کے پاس ویزا ہے, پاسپورٹ ہے, ساری کچھ تیاری ہے, تو داخلہ تو ہوگا. لیکن پھر بھی حضرت نے فرمایا نہیں دعا کرے داخلہ نصیب ہو جائے. جب انتقال ہوا حرمین شریفین حاضر نہیں ہو سکی حضرت کی, اور ناش کو سمندر کے حوالے کر دینا پڑا, تب مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا کہ اچھا بڑے میاں اس لیے کہہ رہے تھے کہ دعا کیجیے داخلہ نصیب ہو جائے. خیر بہرحال تو میں آپ کو کیا سمجھا رہا تھا کہ قرآن نے فرمایا کہ جب سمندری جہاز سے سفر کرو تو یہ دعا پڑھو. اور آج سمندری جہاز کا متبادل کیا ہے؟ ارے بولو, ہوائی جہاز ہے. حسن بھائی بولو نہیں, بیچے جاڑا پچھے اڑوانا تمہیں ہو ہیں حسن بھائی. ہاں تو اب یہ بھی پرواز کرنے والے ہیں. ہماری مجلس اسی لیے کم ہوتی رہی, دھیرے دھیرے سب انڈیا جاتے رہے. یہ لوگ کو بھی کہ امام صاحب تمہیں جینا آئے تو مقدتی پچھائی ہوں پا رہی. تو خیر بہرحال یاد رکھو قرآن نے ایک اور دعا بتائی ہے غالباً 25واں پارہ, کہ وہ دعا عام ہے اور علماء لکھتے ہیں یہ دعا خاص ہے. وہ دعا قرآن نے کس کی بتائی؟ 50 تک بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ 5 منٹ میں. قرآن نے دعا بتائی ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہ دعا تو ابھی میں انشاءاللہ گاڑی جو ہے وہ لے کر جاؤں گا کار, اس وقت مجھے بھی پڑھنی ہے آپ کو بھی. چاہے سائیکل چلاؤ, چاہے لیونا چلاؤ, چاہے ہیرو پک چلاؤ, چاہے ہیرو ہونڈا چلاؤ, چاہے کار چلاؤ, اس میں سے کچھ چیزیں تو اب وجود بھی نہیں ہیں. اب انڈیا میں جاؤ تو لونا نظر نہیں آتا. تو خیر بہرحال
اس وقت تو یہ دعا پڑھنی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور اشرف بھائی، جب سمندری جہاز سے سفر کرو، جب ہوائی جہاز کا جو ہے وہ سفر کرو، سبحان الذی والی دعا بھی پڑھ لو، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر جب کشتی کا حضرت سفر کرنے والے تھے اور سفر جو ہے وہ ہونے والا تھا تو دعا بتائی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو ہوائی جہاز کا بھی جب سفر کرو تو یہ دعا پڑھ کے بیٹھو، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے حادثات سے حفاظت کرے گی۔ ورنہ آپ نہیں جانتے ابھی کیا ہوا نیپال کے اندر ہے، لوگ بیٹھے تھے، اور یہ بھی عجیب چیز ہے، جو عورت اس میں ایک پائلٹ تھی، چند سال پہلے BBC کی رپورٹ ہے کہ اس کا شوہر اسی حادثے میں جہاں بحق ہوا تھا، اب کچھ سال کے بعد بیوی بھی جہاں بحق ہو جو پائلٹ تھی۔ جنید جمشید کا جو ہے کیا حال ہوا، مرحوم ضیاء الحق کا کیا حال ہوا، خیر وہ ایک الگ نوعیت کا واقعہ تھا ضیاء الحق کا، تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ٹائٹینک، دنیا یہ کہتی تھی کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن ٹائٹینک جو ہے کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ خدا کو یہ چیلنج پسند نہیں ہے، یاد رکھیے، جب بھی دنیا نے چیلنج کیا ہے خدا کی خدائی کو، اللہ نے ان کو منہ کی کھلائی ہے۔ ٹھیک ہے اپنے طور پہ انتظام کرو، کہو کہ اس میں حفاظت ہوگی سب کچھ، لیکن یہ گارنٹی دینا، خدا بن جانا ایک درجے میں کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، ایسے بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرتبہ لوگ ذوق و شوق سے جو ہیں وہ گئے ہیں ٹائٹینک، آپ جانتے ہیں ختم جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اس لیے یہ ہوائی جہاز کا جو سفر ہے، ہاں بعض لوگ جو ہیں ان کو ڈر لگتا ہے اس کو، میں جانتا ہوں ایسا ایک آدمی اللہ کو پیارے ہو گئے ہمارے قریب گاؤں سے، بلکہ میری فیملی کے، اور ایک ابھی ہے، تو ہاں آپ سب بھی جو ہے جانتے ہیں وہ سفر ہی نہیں کرتے، لیکن نہیں یار تو وہ بھی کھلا گیا ان کے لیے، اوپر بیٹھا ہے جو پڑا تو بچے گیا ان کے ہیں، گاڑی میں تو حسن بھائی ایکسیڈنٹ تھا تو کوئی بچے ہو، ہمارا تو اوپر ہی پڑا تو ہاں گیا، تو وہ جو ہے وہ بہت ڈرتے ہیں۔ خیر بہرحال بے سود جلاتا پھرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے، بات کسی پہ ختم کرتا ہوں وقت ہو گیا ہے۔ بے سود جلاتا پھرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے، اس پہ بھی کبھی غور کیا کہ ہر سانس ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ تو چاہے تم بیٹھو ہوائی جہاز میں چاہے نہ بیٹھو، سینے میں سب امیدیں پال رہے ہو، لیکن یہ تو سانس، ہر سانس ہوا کا کیا ہے، وہ ایک جھونکا ہے۔ ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہر اچھا کام ہم شروع کرے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمہارا سفر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا سفر بھی جو ہے وہ آسان فرمائے، انڈیا کا عافیت کے ساتھ لے جائے، عافیت کے ساتھ لے آئے، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں فرمایا، مفہوم یہ ہے مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم نے تو آپ کو دعا دے دی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو آپ بھی جو ہے ہمیں دعا میں یاد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول کرے گا۔ اور آج جو سبق سنا ہے جان بوجھ کے میں نے یہ چھیڑا کہ آپ کچھ لے کے جاؤ، تو یہ دعا پڑھنی ہے، یاد رہے گی نا؟ ہاں بسم اللہ، ہاں سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔